الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران چوتھے سپارے کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اسلام کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر اور تقوی ایسے رکھو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب موت جو ہے اس کا کوئی وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، مقرر تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب موت آئے گی۔ اور اس سے بھی پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، مات یموت کا معنی ہے مرنا، فوت ہونا، اور لا تموت تم نہ مرو، نہیں ہوگی، اور آگے نون تاکید ثقیلہ لگایا، تم ہرگز نہ مرنا۔ اب یہ مرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے مرے جب چاہے نہ مرے، نہ انسان اپنے اختیار سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ اپنے اختیار سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ تقدیر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کی تقدیر سے، اس کے فیصلے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اسی کے فیصلے سے انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے، یعنی یہ مرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب چونکہ موت کا ہمیں علم نہیں ہے کس لمحے آ جائے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار رہو کہ جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے۔ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ایسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار رہو، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے۔ مسلم، اسلم یسلم و اسلام کا معنی جو کہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جو مطیع اور فرما بردار ہے، تو اسلام کی حالت میں، اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اب تقوی کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔
اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، اس کو اہل علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ موقوف، یعنی اگر صحابی جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام جو بیان کر رہے ہیں، یا بلکہ اس کو بھی حدیث مرفوع کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ کام ہوا، حدیث تقریری بھی، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یعنی قولی اور فعلی تقریری، یہ ساری حدیثیں مرفوع کی قسم ہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، یہ حدیث قولی ہے، اور حضور نے یوں کیا، یہ حدیث فعلی ہے کہ حضور کا یہ کام ہے، یا صحابی کہیں کہ حضور کے سامنے ایسا کام ہوا، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے کہ حضور نے اگر اس کو پسند فرمایا یا اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن اگر صحابی کوئی بات کہیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی یہ اس میں وضاحت نہ ہو، تو وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے۔ ویسے تو محدثین کرام کی اصطلاح میں صحابہ کرام کے اقوال پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، بلکہ تابعین کے اقوال ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر صحابہ کرام یہ وضاحت نہ کریں تو پھر ان کا اپنا قول وہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر بات ایسی ہو کہ جو اپنی رائے سے نہیں کی جا سکتی، تو پھر اگر صحابی نہ بھی کہیں تو پھر بھی اس کو حدیث مرفوع ہی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، انہوں نے حضور سے سنا ہوگا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی، یا کسی اور بیان کرنے والے جو بعد میں بیان کرنے والے ہیں ان سے رہ گیا، لیکن بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ رائے سے بات کرنے والی نہیں ہے، تو یہ بھی حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کو۔ تو اس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ حدیث موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپنی رائے سے کوئی کہہ سکے، لازماً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا اور پھر بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت نہیں کی، یا بعد میں کسی راوی سے یہ بات یعنی بیان کرتے ہوئے رہ گئی۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا ہے؟ قال ان یطاع فلا یعصى، تقوی کا حق، خوف الہی کا حق کیا ہے، کیسا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد کو بھلایا نہ جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، یا تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے ذکر کو بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری اور کفر نہ کیا جائے۔ اب احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ اتری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وَمَن يَكْوِي عَلَى هَذَا، اب کون ایسے کر سکتا ہے
اس میں انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں اور مختلف احوال میں مختلف اوقات میں اس کے مختلف احوال ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ بڑی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دفعہ رستے میں بیٹھے ہوئے حضرت صدیق اکبر آئے تو ان سے کہنے لگے کہ نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی کیا بات ہے، تم تو مومن ہو۔ انہوں نے کہا جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، حضور ہمیں اللہ کے احکام سناتے ہیں، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت جو دل کی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ ہر وقت برقرار نہیں رہتی۔ جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، گھر کے کام دھندوں بیوی بچوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی ہے جو وہاں حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی کیفیت تو ہماری بھی یہی ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں کیفیت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہم اگر کسی مجلس وعظ میں جاتے ہیں کہیں پہ، تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے وہ ہر وقت برقرار نہیں رہتی ہے۔ چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضرت حنظلہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی عرض کیا کہ نافقہ حنظلہ، تو حضور نے فرمایا بھئی کیا بات ہے، تم تو مومن ہو۔ عرض کیا حضور جو کیفیت ہماری آپ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جب آپ اللہ کے احکام سناتے ہیں، جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری کیفیت تو اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں دنیا کے کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیفیت پھر وہ نہیں رہتی۔ اسی کا نام نفاق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے اگر ہر وقت رہے تو پھر تو فرشتے رشتوں میں آ کے تم کو سلام کریں، لیکن یہ ہے کہ حنظلہ انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کسی وقت کوئی کیفیت ہوتی ہے، کسی وقت کوئی حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو یہ بات بڑی شاک ہوئی، ان پہ بھاری ہوئی کہ ہر وقت کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری آیت نازل فرمائی جس میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس کا مطلب پھر آگے وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم اپنی پوری کوشش کرو۔ تو پھر اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرمانے والا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، تم اپنی پوری کوشش کرو۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اطاعت کرو، وانفقوا، اور تم خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اپنی بھلائی کے لیے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو اب اس کی وضاحت ہو گئی کہ حق تقاتہ ہی کا مطلب یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ خوف خدا رکھے، جتنا اس سے ہو سکے وہ اپنی پوری کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، یہی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، ان یجاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ، کہ اللہ کی راہ میں کوشش کی جائے جیسا کہ اس کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ہے، ولا تاخذہم فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت وہ نہ پکڑے۔ یعنی یہ نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا جی یہ کام کرنا تو چاہیے، اچھا کام ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسے کہیں گے، یعنی لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت اور لوگوں کی باتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے نہ روکیں۔ وَيَقُومُوا بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، اور حق اور سچ بات اس پہ قائم رہیں، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو، اپنے خلاف ہو، یا اپنے آباء و ابناء، ماں باپ، اولاد، خیش قبیلہ اس کے خلاف ہو، لیکن حق اور درست بات وہ کرنی چاہیے، جو حق ہے وہ سچ ہے وہ بات کریں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام، یعنی اے حافظوا علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم، یعنی صحت اور سلامتی کی حالت میں تم اسلام پہ پکے رہو، اسلام کے احکام پر عمل کرو، لتموتوا علیہ، تاکہ اسی پر تمہیں موت آئے، کہ موت کا تو کسی کو علم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے گی، یعنی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار۔ فإن الکریم قد اجرا عادتہ بکرمہ انہ من عاش علی شیء مات علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی پہ اس کو موت آتی ہے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ، اور جس حالت میں پھر انسان کو موت آئے گی اسی حالت میں پھر وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے خلاف فَعَيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ، یعنی زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاریں گے تو پھر اسی حالت میں موت آئے گی، پھر جس حالت میں مریں گی اسی حالت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو تاکہ اسی حالت میں موت آئے پھر اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ حبل اللہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر حدیث پاک روایت کرتے ہیں، عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ، اعتصم یعتصم، اعتصام کا معنی مضبوطی سے پکڑ لینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، اور اللہ کی رسی کی جو حضور نے تشریح فرمائی وہ قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب جمیعاً کے دو معنی، یعنی اس کے دو طرح تشریح کی گئی ہے، ایک یہ کہ جمیعاً حال ہو واعتصموا سے، کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو جمیعاً سب کے سب، یعنی
آگے ولا تفرقوا فرمایا کہ الگ الگ نہ ہو، مل کے سارے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے سب یعنی جو تفسیر کلام اللہ باجماع امت ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑو، اور واعتصموا سے یعنی تم میں کسی قسم کا انتشار اور افتراق نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں احادیث مبارکہ پھر آگے نقل کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں اور 3 ناپسند ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ایک پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی کو اس کا شریک، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہ دوسری بات جو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو تمہارا حاکم بنا دے اس کی خیر خواہی کرو، یہ 3 پسند۔ اور فرمایا یہ 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں، اور آگے وہ جو ناپسند ہیں وہ کیا ہیں؟ فضول کیل و کال، یعنی بے مقصد بحث، جس کا کوئی مقصد نہ کوئی سر پیر ہوتا ہے، ویسے ہی بحث کرتے رہنا، اور مال کو برباد کرنا، یعنی ایسے انسان یا تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جو اس کو آگے جا کے فائدہ دے گا، یا چلو یعنی معروف طریقے سے اپنی ذات پہ خرچ کرے، اس کا خود فائدہ ہے، اپنے لیے خرچ کیا اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوا، اللہ کی راہ میں باقی سارے جس طرح بھی مثلا غریبوں، مسکینوں، یتیموں، رشتہ داروں اور اسی طرح فلاحی کاموں میں جو بھی اچھے کام ہیں ان میں خرچ کرے گا، اس کا فائدہ آگے ہوگا۔ تو اگر دونوں نہیں ہیں، نہ تو دنیا کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور مال برباد کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اور کثرت سوال کو کہ یعنی ایک تو سوال سے مطلب مانگنا ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ سوال کرنا بے مقصد، کوئی مقصد نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے سوال کرنا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط یعنی قرآن پاک پر عمل کرنا۔ آگے دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہک جائیں اور گمراہ ہو جائیں، لیکن ساری کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل جماعت کے اوپر ہے، جو بچھڑا وہ بچھڑ کر دوزخ میں جائے، من شذ فی النار، کہ جو جماعت سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنا الگ کوئی نظریہ قائم کر لیا مسلمانوں کی جماعت جمہور سے الگ ہو کے، تو فرمایا کہ وہ نظریہ اس کو جا کے جہنم میں گرائے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت جو مسلمانوں کی ہے اس کے ساتھ رہو، اس کی اتباع کرو، اس لیے کہ جو اس سے بچھڑا وہ دوزخ میں، یعنی ان سے جو الگ ہوگا تو پھر وہ جہنم میں جا کے کرے گا۔ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر اس نے الگ کوئی اپنا نظریہ قائم کر لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے جو جنگل میں چر رہا ہے، تو اب ویسے آپ آج کل بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو اس طرح کے
یعنی چلتی ہیں فلمیں وغیرہ کہ جب وہ درندے کسی ریوڑ پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک کو الگ کر لیا جائے، تو وہ بڑے طریقے سے ایک کو الگ کر لیتے ہیں، جب وہ الگ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ شکار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کو شکار کرنے والا بھیڑیا گلے سے بچھڑ جانے والی، گلے سے دور ہو جانے والی اور گلے سے الگ ہو جانے والی بکری کو شکار کر لیتا ہے، یعنی جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے پھر وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے شیطان بھیڑیا ہے، تو یعنی وہ بھی جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر کوئی الگ نظریہ قائم کرے گا تو وہ گویا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اور پھر شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور تفسیر ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ تم سب جمیعاً کو وَاعْتَصِمُوا سے حال بنایا جائے کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اور یہ جمیعاً حبل اللہ سے حال ہو کہ پورے قرآن کو مانو، یہ نہیں کہ کسی آیت یا چند آیتوں کو مانو باقیوں کو نہ مانو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سارے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو ایسے کرے کہ کچھ حصہ تو کتاب کا مان لے اور کچھ کا انکار کرے، کچھ کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے رسوائی کیا ہے اس کی جزا مگر یہ کہ رسوائی دنیا میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور پھر قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تو جمیعاً جب حبل اللہ سے حال ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن کو مانو، یہ نہیں کہ کچھ کو مان لو کچھ کو چھوڑ دو۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ بعض لوگ کوئی ایک آیت یا ایک حدیث اس کو پکڑ کے اس کا ایسا معنی بیان کریں گے کہ جو باقی قرآن اور باقی احادیث کے خلاف ہو، اور فی زمانہ یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ بڑی شدت بھی ہوتی ہے، سختی بھی بڑی کی جاتی ہے۔ آج کل ویسے بھی انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی ایک حدیث دیکھ لی اس کو پکڑ لیا۔ اتفاق دیکھیے کہ چند دن پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم یہاں ایک جگہ ایک نکاح کے لیے گئے، کوئی دوست تھے، انہوں نے کہا جی نکاح کسی کا پڑھانا ہے، کوئی دوست شاید پرانے دیکھے ہوئے تھے تو ان کا نکاح پڑھانا۔ اچھا چلے گئے، ہم وہاں گئے تو وہاں اب چونکہ اب کرونا کی وجہ سے سارے پروگرام بنندی کرنگ ہو رہے ہیں، 2-3 آدمی وہ ان کی فیملی کے بس موجود تھے، تو جی نکاح پڑھانا۔ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان سے تعارف ہونے لگا۔ ایک صاحب ماشاءاللہ نوجوان، بالکل باریش، پوری انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، ان کا تعارف ہو، کوئی عربی تھے، عربی بولتے تھے، اور چونکہ نیدرلینڈ میں پیدا ہوئے تھے، نیدرلینڈ بھی بولتے تھے اور انگلش، تینوں زبانیں وہ اچھی طرح بولتے تھے۔ بہرحال میں نے سمجھا کوئی عام آدمی ہوگا۔ اب جب وہ چونکہ وہ ادھر سے تھے، وہ عورت والوں کی فیملی کے تھے، تو انہوں نے بات کی جی کہ نکاح کے اندر ولی ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب یہ چونکہ فقہاء کے درمیان شروع سے اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، ولی کا مطلب سرپرست،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ولی کی اجازت وہ ضروری نہیں، جس کو کہتے ہیں فرپلخت، وہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلامی طریقہ، اسلامی آداب یہی ہیں کہ نکاح یا شادی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کا پروگرام بن جائے۔ یہ زندگی گزارنے، انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، نہ صرف عورت بلکہ مرد بھی وہ اکیلے ہی اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس کو مشورے کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مل کے، سب کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی گھڑی دو گھڑی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، انسان نے زندگی گزارنی، پھر آگے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو عورتوں اور مردوں سب کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں اور مشورے کے ذریعے یہ فیصلہ ہو۔ اور ہمارے ہاں روٹین بھی یہی ہے کہ ظاہر بات ہے بڑوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بڑے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف نیک نیتی کے ساتھ اور بچوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن شرعی طور پر یہ پابندی نہیں ہے کہ جب تک سرپرست اجازت نہ دے گا اس وقت نکاح ہی نہ ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اب اس میں چونکہ شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ نکاح کے اندر ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے سمجھا، عام آدمی سمجھا ہوا تھا، تو میں نے انہیں جس طرح عوام کو سمجھایا جاتا ہے، جتنی عربی، ڈچ اور انگلش ساری زبانیں ملا کے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جی یہ چیز جو ہے شروع میں اختلاف چلا آ رہا ہے، ائمہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ولی ضروری ہے، کچھ کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی اجازت اس طرح ضروری نہیں ہے کہ نکاح ہی نہ ہو۔ بہرحال اسلام نے ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، اس کو اختیار دیا ہے، تو حتمی فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ تو میں نے تو ایک عوامی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، بھئی دیکھو ائمہ کے درمیان اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھئی، کسی بھی امام کے جو مقلد ہیں اس کی بات مانتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کریں، اس بات میں کوئی جھگڑا تو ہے نہیں۔ اب وہ فوراً انہوں نے حدیث پڑھی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس بھی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اب وہاں میرے ساتھ بھی ایک دو آدمی ہمارے بھی تھے، جب انہوں نے سنا تو ظاہر بات ہے آپ بھی جب سن رہے ہیں تو ایک دفعہ تو انسان فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے فوراً یہ کہا کہ دیکھو حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح عورت کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں۔ اب ہر سوچنے والا سوچے گا بھی دیکھو حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو نکاح باطل ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اگر اس نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ آپ بھی سارے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی موجود ہے، صرف اتنی بات سنیں کہ حدیث کہتی ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی اس نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح درست ہوگا۔ ہر آدمی جب سوچے گا، چاہے وہ، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں نا کہ چاہے کوئی آدمی کتنا پڑھا لکھا ہو، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، بڑا کامیاب پالیٹیشین ہو، بڑا کامیاب بزنس مین ہو، جج ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو،
لیکن جب دین کے بارے میں اس کی معلومات سطحی ہیں تو جب یہ بات سنے گا تو ایک دفعہ تو فوراً سوچ میں پڑ جائے گا، ہیں بھئی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، حضور کا فرمان ہے، اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں نہیں بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی عاقل بالغ عورت نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح درست ہے۔ تو اب جب انہوں نے پڑھی تو پھر مجھے محسوس ہوا بھئی نہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو وہ پڑھے لکھے ہیں، اچھا پھر اس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا اپنا انہی جیسا رویہ، یعنی اسی طریقے کو اختیار کیا۔ تو میں نے، کیونکہ میرے ساتھ بھی جو آدمی تھے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے بھئی یہ کیا ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے اور ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے انہیں کہا بھئی اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الطلاق مرتان، یہ پیچھے سے ساری چلی آ رہی ہے کہ طلاق 2 مرتبہ تک، یعنی ایک طلاق دی تو مرد کو رجوع کا حق ہے، اگر دوسری طلاق دے دی تو پھر بھی رجوع کا حق ہے، حتیٰ کہ ایک طلاق دے دی عدت گزر گئی تو ان کا دوبارہ پھر نکاح ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد بھی۔ 2 طلاقیں دیں عدت کے اندر رجوع کا حق ہے، نہیں رجوع کیا پھر بھی جب چاہیں وہ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ عورت اسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، یعنی پہلے اس کی عدت گزارے گی پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور اگر وہاں بھی اس کا صحیح طریقے سے گزارا نہیں ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے اس کا نکاح درست ہوگا، اس کے بغیر درست نہیں ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ صرف اس نیت سے نکاح کرنا تاکہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یہ حرام اور گناہ ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جو بھی آدمی ایسا کرتے ہیں وہ جو مشورے میں شامل ہیں سب کے سب گناہ گار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ چونکہ وہ پہلے 3 طلاقیں دے چکا ہے، چلو ٹھیک ہے وہ کہیں اور نکاح کرے پھر وہ طلاق دے اور پھر پہلے کے لیے وہ جائز ہو جائے، اس نیت سے نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ نکاح صحیح طریقے سے ہوگا، ہاں اگر وہاں گزارا نہیں ہوا ہے وہاں سے طلاق ہو گئی ہے تو پھر بھی پہلے خاوند، اب اس نیت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن اب نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اگر کہیں ایسے ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر اس عورت کا کہیں اور نکاح ہوا ہے، پھر وہاں سے طلاق ہو گئی ہے اور پہلے خاوند کا اس کا نکاح درست ہوگا، اگر نیت میں کچھ ان لوگوں کے تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہے، لیکن بظاہر یہ تو ایک ضمنی بات۔ اب میں نے کہا دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اس عورت کے لیے اسی مرد کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس عورت کو اجازت، یہ نکاح کی نسبت اس عورت کی طرف ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ نکاح کرے تو اب ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے یا حدیث پاک پر عمل کرنا چاہیے؟ اب جب یہ بات ہوئی تو اب جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ بھی کیا کرنا چاہیے، اس سے پوچھا بھئی آپ سپیریئر کون ہے، قرآن پاک یا حدیث پاک، اب کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی تفسیر ظاہر بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو تشریح کی ہے وہی ہمیں ماننی چاہیے۔ اب دیکھیں عوام کے لیے تو یہ بات بھی کافی ہے بھئی ٹھیک ہے
کہ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تفسیر حدیث نے کر دیا ہے۔ اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تفسیر ہے؟ قرآن پاک اجازت دے رہا ہے عورت کو نکاح کرنے کی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے نکاح کیا تو نکاح باطل ہے۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ جی نہیں یہ حدیث پاک، انہوں نے کہا چونکہ یہ دیکھیں حدیث میں تو واضح ہے کہ جی اگر بغیر ولی کی اجازت کے عورت نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، تو یہ قرآن پاک میں جو یہ تو مطلب ہی نہیں ہے نا کہ نکاح کر سکتی ہے نہیں، وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر اس کا نکاح پہلے خاوند سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، اگر گزارا نہیں ہوا وہاں سے طلاق ہوگی تو پھر پہلے خاوند کے پاس آئے گی۔ تو اب میں نے کہا دیکھو یہ کلام کوئی کسی عام انسان کا نہیں ہے کہ انسان جب ایک بات کرتا ہے تو اس کی دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، بھئی اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے یا نکل سکتا ہے۔ انسان ایک بات کرتا ہے اس کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کا دوسرا بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا اور اس طرف معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ نہیں تھی کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہاں پہ جو فقہ میں کہا گیا ہے کہ دلالت النص سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، اشارت النص اور ایک ہے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یعنی ایک ہوتا ہے کہ کلام اسی مقصد کے لیے چلایا گیا، جس طرح اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، یہ اسی مقصد کے لیے کلام چلایا گیا۔ لیکن کبھی کلام کا مقصد وہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ضمناً یہ بات ہوتی ہے، اس سے اشارتاً یا اس کا آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، تو کلام الہی بلکہ حدیث پاک سے بھی ان چاروں طریقوں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کہ اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس طرف توجہ نہیں تھی کہ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوگی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اس طریقے سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پاک کی مانیں یا حدیث پاک کی مانیں، لیکن ان کی بلا سے یہ عبارت النص اور دلالت النص و اشارت النص، اقتضاء النص، یہ کیا بلا، تو انہوں نے تو صرف ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی۔ اب دوسری آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت گزر جائے تو پھر ان کو روکو نہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ روکو، اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب قرآن پاک کی مانیں یا حدیث پاک؟ اب یہ دیکھیں اس میں بھی چونکہ شروع میں اختلاف چلا آ رہا ہے تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ولی کو روکنے کا حق ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ روکو، حالانکہ یہ معنی بنتا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کر سکتا ہے لیکن شرعاً وہ کام منع ہے۔ جب مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب نہ پیو، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شراب پی سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب اس میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ ویسے تو اب وہ پی سکتا ہے، اس کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، وہ دکان سے خرید سکتا ہے، لیکن شریعت نے کہا بھائی نہیں۔ تو اب ایک کام انسان اپنی قوت سے کر سکتا ہے لیکن شرعاً منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، اب انسان سود کھا سکتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، اس سے قرضہ لینے کے لیے آیا، بھائی ٹھیک ہے مجھے 1000 دو، اس نے کہا 1000 تو دوں گا لیکن میں واپس 1100 لوں گا۔ اب اس کی مجبوری ہے، اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں سود نہیں کھاؤ۔ شریعت نے منع کیا۔ رشوت ایک انسان لے سکتا ہے کسی مجبور سے، اس کا کام بغیر رشوت کے نہیں کرتا، طاقت ہے اس میں، لیکن شریعت نے منع کر دیا۔ تو یہاں بھی جس طرح روٹین ہے کہ جو سرپرست ہیں ان کو روکنے کی چونکہ قوت اور طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں،
ان کو منع نہیں کرو، ان کو روکو نہیں، ان کا حق ہے۔ تو اب قرآن پاک پر عمل کریں یا حدیث پر عمل کریں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک آیت یا ایک حدیث کو پکڑ لیا، اب ان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کہتے ہیں میرے علم میں نہیں تھی، میں سوچوں گا، تحقیق کروں گا۔ تو اب جب عام آدمی یہ بات سنے، صرف اتنی بات کہ دیکھو جی حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تو ایک دفعہ تو فوراً آدمی سوچ میں پڑے گا، بھئی امام ابو حنیفہ کیوں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، حضور کے فرمان کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ اس آدمی نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اب اردو میں، ڈچ میں، انگلش میں، ساری زبانوں کے اندر موجود ہے۔ تو اب ایک حدیث کو پڑھ لیا اور اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ باقی ساری تفصیلات، تو صرف ایک حدیث کو پڑھ کے وہ خود تو امام ابو حنیفہ سے بڑا بن بیٹھا اور ان کو کہا جی وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور سب سے آگے قرآن پاک ہے۔ یعنی یہ تو بات ہے نا کہ جب کوئی آدمی اس طرح مناظرے کی بات کرے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان واجب العمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ واجب العمل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ فرمان ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ جب صحابہ اکرام کو حضور کوئی حکم دیں تو اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح قرآن پاک کی آیات پہ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک ہے؟ کوئی اور سورس تو ہے نہیں، حضور نے فرمایا بھئی یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن پاک ہے، تو ہم نے مان لیا۔ تو ہر حضور کا فرمان اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں احادیث مبارکہ کے بارے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث آگے کیسے پہنچی، جس طرح اب ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو اہل علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خبر واحد۔ یہ تھوڑا سا مشکل موضوع میں نے آج شروع کر دیا ہے، سارے توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، یعنی ایک یا دو یا چند صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، آگے انہوں نے تابعین کو بیان کی، کچھ تابعین نے سنی، آگے پھر تبع تابعین محدثین نے سنی اور اس کو نقل کیا۔ تو عام جو صحیح احادیث ہیں، موضوع اور ضعیف کو چھوڑ کے جو صحیح احادیث جس طرح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور سیاستہ میں، ان کو اہل علم کہتے ہیں خبر واحد، یعنی یہ ایک دو چند آدمیوں نے سنی اور آگے بیان کیا۔ اور پھر حدیث میں کیا ہے کہ حدیث پاک میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، یعنی مفہوم وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضور نے فرمایا، لیکن لفظ وہ نہ بھی ہوں، الفاظ اگر اپنے بھی استعمال کیے جائیں تو پھر بھی درست ہے، لیکن قرآن پاک میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں مثلا اسی آیت کو دیکھیے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث کو جب پڑھیں گے کہ فَأَيُّمَا امرأة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باطل باطل باطل، تو کیا کہیں گے؟ اہل علم کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ یا جیسے حضور نے فرمایا، کیونکہ یہ اس طرح کنفرم نہیں ہے جس طرح قرآن پاک کنفرم ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کے یعنی لفظ اس کے بارے میں شبہ کرے، بھئی شاید کچھ
نازل کچھ اور ہوا ہو اور کسی نے کسی اور طریقے سے اس کو روایت کر دیا ہو تو یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں لفظی تحریف بھی کفر ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں لفظ تو اور نازل ہوئے تھے تو آگے پھر اور کسی نے اس کو اس معنی میں بیان کیا ہوگا، نہیں، قرآن پاک کے الفاظ بھی وہی ہیں اور اسی طرح آگے اس میں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن حدیث میں روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے۔ تو احادیث میں یہ بھی ہے، خبر واحد ہے، ممکن ہے حضور نے فرمایا ہو، ایک دو صحابہ نے سنا اور ان کو سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، آگے جنہوں نے سنا انہوں نے روایت بالمعنی کی ہو کہ مفہوم انہوں نے اپنے طرف سے وہی رکھا ہو لیکن مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اب پھر زیادہ سے زیادہ پھر کیا کہیں گے، چونکہ حدیث صحیح ہے اس لیے یہ کہیں گے کہ یہ حضور کا فرمان پہلے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح عورت کا نہیں ہوتا ہے، یہ پہلے فرمان تھا۔ پھر جب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں تو قرآن پاک کی آیات سے وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن پاک میں۔ خود قرآن پاک سے بہت سے احکام پہلے نازل ہوئے، بعد میں ان کو منسوخ کیا گیا۔ تو یہ حدیث یعنی ویسے تو قرآن پاک کے ظاہر مفہوم کے مخالف ہے، تو پہلی تو کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، اگر نہ اکٹھا ہو سکے تو پھر یہی اصول ہے کہ پھر قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا، حدیث پاک کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اس پہ بھی عمل کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی پہلے یہ حکم تھا اور قرآن پاک کی آیات کے نزول سے پھر یہ ولی کا جو ضروری ہونا ہے یہ یعنی شک ختم ہو گئی ہے۔ اب عورت کو بہرحال اختیار ہے کہ اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا ہے تو شرعاً اس کا نکاح درست ہوگا۔ اب پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس طرح تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی ہوں، پھر بعد میں حضور نے یہ فرمایا ہو، تو پہلے ولی کی اجازت ضروری نہ ہو، بعد میں ولی کی اجازت ضروری ہو گئی ہو۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے، اور اگر واقعتاً ایسے ہو تو حدیث پاک سے قرآن پاک کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی بات آئے گی کہ جس طرح قرآن پاک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسی طرح وہ حدیث بھی، یعنی اتنے صحابہ کرام سنیں کہ جن کا عقلاً محال ہو کہ وہ کوئی غلط بیانی کریں گے، اتنے لوگ، اور ان سے کوئی غلطی ہو سکے گی، اتنے ہی پھر آگے تابعین، اتنے ہی تبع تابعین، تو تب جا کے یہ پھر حدیث سے قرآن پاک منسوخ ہوگا۔ اور یہ تو حدیث یعنی صرف ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی ان آیات سے منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلے یہ حکم موجود تھا حضور کا فرمان، اور بعد میں پھر قرآن پاک کی ان آیات سے یہ حکم ختم ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل، جن سے یہ حدیث مروی اور اسی پہ مدار ہے، ان کا عمل اپنا نہیں، اس پہ اپنا ان کا اس پہ عمل نہیں ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی بیٹی تھی، تو اس کا نکاح ام المومنین نے اپنے بھانجے منذر بن زبیر، یعنی ان کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے تھے منذر، ان سے انہوں نے نکاح کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں سفر پہ بھی کئی ماہ لگ جاتے تھے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ رشتہ اچھا ہے تو جب تک وہ واپس آتے ہیں رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو بھانجے بھتیجے ہی ان کو سب سے اچھے لگتے تھے، تو بھتیجا ان کا اور بھانجی نہیں، بھانجا ان کا اور بھتیجی ادھر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اچھا رشتہ ہے تو دیر نہ کرو، رشتہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو انہوں نے نکاح کر دیا اپنی بھتیجی یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے منذر بن زبیر سے کر دیا۔
حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جب واپس آئے، ان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے، بھائی میری بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے، میں سفر میں تھا اور میری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ تو حضرت عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا بھائی اس میں برائی کیا ہے، اچھا رشتہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ جی تمہارے آنے تک یہ کہیں اور نکاح کرنے کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اگر تو کوئی برائی ہے تو بتاؤ، تو نہیں تو جب اچھا رشتہ ہے تو میں نے کر دیا، تو حرج کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ خود ان کا عمل اس حدیث پاک میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ حدیث منسوخ تھی۔ لیکن یہ ساری تفصیلات کون پوچھے اور کون بتائے؟ ان کا تو صرف اتنا جی حدیث پاک میں یہ آتا ہے اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، تو صرف اتنی بات سن کے تو ہر آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے نا، بھئی حدیث یہ کہہ رہی ہے اور ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ابو حنیفہ تو بڑے برے، وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جب ساری تفصیلات، کیونکہ اب دیکھیں اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ممکن ہے یہ حدیث، ویسے تو جو بے باک ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ پورے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالتے ہیں، ساری آیات اور ساری احادیث کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا یعنی نظریہ قائم کرنا ہے، صرف ایک آیت یا ایک حدیث کو نہیں، ساری حدیث۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے جی یہ حدیث ابو حنیفہ کو نہ ملی ہو، اب بظاہر یہ بھی بات بڑی مطلب لگتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے کون سی ساری حدیثیں پڑھ لی تھیں، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا، کسی بھی بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یعنی ایک تو 70 سال انہوں نے عمر گزاری ہے پڑھتے پڑھاتے، اور کیا پڑھایا یہی قرآن و حدیث اور کچھ نہیں، قرآن و حدیث پڑھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے یعنی فقہا ان کے شاگرد ہیں، اور ہر مسئلے پہ بڑے بڑے فقہا سے ان کے یعنی گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی نظریہ قائم کر لیا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی 150 ہجری تک کسی اہل علم کے علم میں یہ حدیث نہیں آئی تھی، صرف ابو حنیفہ نہیں، ظاہر بات ہے بڑے بڑے علماء سے ان کی گفتگو ہوتی تھی اور ان کو کسی کو بھی اس حدیث کا علم نہیں تھا، تو یہ بات خود اس حدیث کے ضعف پر دلالت کرے گی کہ 150 سال تک تو وہ حدیث منظر عام پر نہیں، اس کے بعد کہاں سے آ گئی بھائی؟ 150 سال تک تو علماء کے علم میں حدیث ہی نہیں تھی، تو یہ خود اس کے ضعف کا ایک اشارہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جو 150 سال تک کسی کے علم میں نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد جو سامنے آئی ہے جو خود وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا سارے فقہا نے سارے قرآن اور ساری احادیث کو سامنے رکھ کر غور و فکر کر کے پھر اس کا نتیجہ، اب ٹھیک ہے اس کے بعد نتیجہ جو ہے اس میں کوئی آدمی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس نے وہ نظریہ قائم کر لیا، کسی کے نزدیک یہ بہتر ہے اس نے وہ نظریہ قائم کر لیا، لیکن انہوں نے سارے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث کو انہوں نے پڑھا اور اس پر عمل کر لیا، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں ایک حدیث پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مخالفت کی، نہیں، انہوں نے سارے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر پھر اس کے مطابق انہوں نے نظریہ قائم کیا۔ یہ بات درست نہیں۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی، اب کوئی پوچھے بھئی اچھا آپ لوگ کیوں نہیں حدیث کی مخالفت کرتے؟ تو کہیں گے جی ہمیں خوف خدا ہے اس لیے ہم حدیث کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو خوف خدا بندی ہے اور آپ حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، تو جن کی تقوی اور پرہیزگاری پر ساری امت متفق ہے، موافقین کے علاوہ مخالفین بھی ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے وہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، انہوں نے حدیث کو نہیں مانا۔ آپ کو خوف خدا بندی ہے اور آپ حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، اور جن کی تقوی اور پرہیزگاری پہ ساری امت متفق ہے ان کا یہ کہ جی انہوں نے حدیث کی مخالفت کی، نہیں، حدیث کی مخالفت نہیں کی، ہر فرمان حضور کا واجب العمل ہے، لیکن
اس میں سارے قرآن اور ساری احادیث کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کا ایسا مفہوم جو باقی سارے قرآن حدیث سے الگ ہو، اس طرح اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کہیں بظاہر تعارض ہے بھی تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ایسا مفہوم اختیار کیا جائے گا جس کے ذریعے سے سارے قرآن و حدیث پہ عمل ہو سکے۔ تو جنہوں نے ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کیا اور جن کی تقوی اور پرہیزگاری پہ ساری امت متفق ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ غلطی اس کو لگ رہی ہے کہ جو ایک حدیث پڑھ لیتا ہے یا ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ کسی زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، ڈچ میں، کسی زبان میں پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ خود کو اپنے آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب سے بلند سمجھنے لگتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہے اور سارے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چار ائمہ جو ہیں، اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے بھئی چار مسلک جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لیا جائے، بس وہ درست ہے۔ جو بھی جس فقہ کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرے، وہ درست ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی منشا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ تو چونکہ اس اتفاق سے ضمناً آ گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو امام قاضی ثناء اللہ نے ایک اس کی تفسیر کی ہے کہ سارے قرآن پر عمل کرو، بھئی کسی ایک آیت یا ایک حدیث کو پکڑ کے اس کے مطابق نہیں بلکہ سارے قرآن پر عمل کرو، تو ضمناً بات آ گئی۔ اب آخری بات اس کی، یہ جو واقعہ ہوا کہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جو صاحب یہ ساری بحث کر رہے تھے وہ اس عورت کے داماد تھے، یعنی مطلب ہے کیونکہ وہ عمر رسیدہ عورت تھی جس کا نکاح تھا۔ ظاہر بات ہے جس کا نکاح تھا مرد وہ بھی عمر رسیدہ تھا، تو عورت بھی اتنی عمر رسیدہ ہوگی کہ جس کا داماد وہ موجود تھا وہاں پہ اور وہ یہ ساری بحث کر رہا تھا۔ اور اب انہوں نے کہا جی کہ میں ولی ہوں، تو میں ولی کی حیثیت سے ان کا نکاح کروں گا۔ اب چونکہ وہ جب یہ بات بحث چلی تو تھوڑی سی بدمزگی بھی پیدا ہوگی، تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے میں اس سے صرف بات کروں گا، آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی موج کرو۔ اب صرف اس سے بات کی، اور شدت اور سختی یہ فروعی مسائل میں اتنی کہ انہوں نے اس شخص سے کہا بھائی کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ولی کی اجازت ضروری ہے عورت کے لیے نکاح میں؟ اگر تو اجازت یہ یقین عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر تو نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح اگر کوئی کہے نا کہ جی اگر آپ اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں تو پھر تو نکاح ہوگا، اور اگر سچا مذہب نہیں سمجھتے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کی شدت کہ اگر قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو پھر نکاح ہوگا۔ یہ فروعی مسائل جن میں 1400 سال سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اتنی شدت اس پہ کہ اس کو کہا بھائی اگر تو آپ مانیں گے کہ یہ ولی کی اجازت نکاح میں ضروری ہے تو پھر تو نکاح ہوگا، ورنہ وہ پھر وہ چاہ رہا اس نے نکاح کرنا ہی کرنا، اس نے کہا جو مرضی ہے میں نے تو ہے آیا ہی اسی لیے۔ اب وہ آخری بات یہ کہ وہ کہا، اس نے کہا جی کہ میں ولی ہوں۔ اب اگر وہ صاحب ملے اس وقت، چونکہ بولنے کی وہ بدمزگی پیدا ہوگی، تو پہلے بھی کہا کہ جی آپ کو ولی کس نے بنایا؟ اگر کہیں عورت نے بنایا ہے تو عورت کو تو یہ حق نہیں ہے ولی بنانے کا۔ اگر عورت کو حق ہے تو عورت زید، عمر، بکر کسی کو بھی ولی بنا دے، پھر تو حدیث مطلب ہی ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ولی کی اجازت ضروری، کسی کو پکڑا عورت نے ولی بنا دیا۔ اور اگر آپ ولی بن بیٹھے ہیں تو کس اختیار سے بنے؟ جبکہ اسی مجلس کے اندر عورت کا ایک بیٹا موجود تھا، وہ بھی مسلمان، یعنی وہ عورت ڈچ تھی اور مسلمان ہوئی تھی، اور اس کا بیٹا تھا اور وہ بھی مسلمان تھا۔ اگر ولی ہے تو وہ تھا جو خاموش ہے، جس نے اجازت نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ خود اس کے اپنے کہنے کے مطابق وہ نکاح نہیں ہوا۔ کہ ولی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انسان کے اپنے بنانے سے، عورت کے بنانے سے یا کسی کے بن بیٹھنے سے نہیں بنتا ہے۔ تو
اب وہ اپنے طور پر ولی بن بیٹھا. مت اتنی ماری ہوئی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی عورت ولی نہیں بنا سکتی ہے، نہ میں بن سکتا ہوں. ولی اگر ہے ٹھیک ہے بھئی عورت کا باپ نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے وہ مسلمان نہ ہو، تو بیٹا اس کا عاقل بالغ مسلمان موجود ہے، وہ ولی ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، نہ کہ ایک تھرڈ پرسن. داماد تو تھرڈ پرسن میں آتا ہے نا، وہ تو نہ عورت کے بنانے سے ولی کا عورت ولی بنا نہیں سکتی. اگر بنا سکتی ہے تو پھر کوئی بھی ولی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی بنا لے. اور خود وہ بن نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ موجود ہے، اس کی اجازت نہیں ہوئی ہے، اور وہ نکاح انہوں نے بقول خود اس کے وہ بات ہے. تو مت یہی ماری ہوئی ہے کہ ایک حدیث یا قرآن کو پکڑ کے انسان پھر یہ کہ بھئی حدیث میں یہ آتا ہے اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے پھر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں بھئی جب حدیث میں یہ آیا ہے تو ابو حنیفہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں، وہ حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک حدیث نہیں ساری حدیثیں، اور صرف احادیث نہیں، پورے قرآن پاک کو سامنے رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے. صرف ایک حدیث یا ایک آیت پہ عمل جب کرے گا تو پھر انسان کو باقی یعنی سارے قرآن حدیث کو چھوڑ کے ایک حدیث پہ عمل کرے گا تو پھر گمراہی ملے گی. جب باقی اس کا مفہوم سارے قرآن اور حدیث کے اگینسٹ، اس کے خلاف جا رہا ہے تو پھر یعنی ہدایت تو نہیں ملے گی. ہدایت تو تب ملے گی کہ جب سارا قرآن اور حدیث، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے کہ ہم کوئی حدیث سن لیں یا کوئی آیت اور اس کا بھی ترجمہ آپ حضرات مجھ سے سنیں گے. اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلطی سے اور یعنی کوئی غلط بیانی سے معاف فرمائے، آپ حضرات نے جو مجھ سے سنا ہے، کوئی کسی دوسرے سے سن رہا ہے، جو انہوں نے اس کا ترجمہ اور مفہوم سنا انہوں نے وہی عقیدہ رکھنا ہے. اب ہر آدمی تو عالم نہیں ہے، نہ ہر آدمی کو قرآن و حدیث کا مکمل علم ہے. تو جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم مکمل حاصل کیا اور زندگی گزاری اور نچوڑ نکالا، ان کو تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کی مخالفت کرتے تھے اور خود ایک ہی حدیث پکڑ کے اس کے مطابق نظریہ قائم کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے، ایک حدیث یا ایک آیت نہیں بلکہ سارے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس کا نچوڑ فقہا نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.